اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل رپورٹ صرف نمبرز کا کھیل ہے، لیکن اصل میں یہ ایک کہانی سناتی ہیں اور کبھی کبھی ان میں ایک راز بھی چھپا ہوتا ہے۔ تو آج چلے ایک فائنینشیل جاسوس بنتے ہیں اور ایک ایسی ہی کمپنی کے کیس کو کریک کرتے ہیں جس نے اپنے انویسٹرز کو بالکل حیران کر دیا۔ اچھا، تو ہماری تفتیش کا پہلا سراغ یہ ہے IGI لائف، ایک پبلک کمپنی جس نے ابھی اپنے سالانہ نتائج کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا، یہ شیئر ہولڈرز یعنی کمپنی کے اصل مالکان کے لیے ثبوت کا پہلا اور سب سے اہم ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور یہیں سے کیس دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک کامیاب سال کے بعد بھی کمپنی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مالکان یعنی شیئر ہولڈرز کو کچھ بھی نہیں دے گی، نہ کوئی کیش ڈیویڈنڈ، نہ کوئی بونس شیئرز، مطلب کچھ بھی نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی وہ معمہ ہے جسے ہم آج حل کرنے والے ہیں، کہ بھئی اگر ایک کمپنی منافع کما رہی ہے تو آخر وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو کچھ کیوں نہیں دے گی؟ اس کا جواب وہ کمپنی کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں ہی چھپا ہے۔ کسی بھی تفتیش کا پہلا اصول کیا ہے؟ موٹو، یعنی مقصد تلاش کرنا۔ تو ہمارے کیس کا پہلا قدم یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا کمپنی کے پاس ڈیویڈنڈ دینے کی سخت بھی تھی؟ چلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے واقعی کوئی پیسہ کمایا بھی ہے یا نہیں۔ یہ رہا ہمارا پہلا ثبوت، اسے کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ۔ بالکل سادہ زبان میں یہ وہ کاغذ ہے جو بتاتا ہے کہ ایک خاص عرصے میں کمپنی نے کتنا پیسہ کمایا اور اس پر خرچ کتنا کیا، یعنی آمدنی مقابلہ اخراجات۔ اور یہاں پر آ کر کیس اور بھی زیادہ الجھ جاتا ہے۔ کمپنی نہ صرف منافع میں تھی بلکہ اس کا منافع پچھلے سال کے مقابلے میں 50% سے بھی زیادہ بڑھ گیا، 279 ملین سے سیدھا 423 ملین تک۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پیسہ گیا کہاں؟ اچھا، اب ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ کہانی بالکل صاف ہے۔ کمپنی نے اپنے اخراجات کو بڑی کامیابی سے کنٹرول کیا، جس کی وجہ سے ٹیکس دینے کے بعد بھی ان کا منافع 423 ملین تک پہنچ گیا۔ مطلب فائنینشلی تو کمپنی بہت مضبوط لگ رہی ہے۔ تو پھر ڈیویڈنڈ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں، صرف ایک سال کا منافع پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ اب وقت ہے اپنی تفتیش کا دائرہ تھوڑا بڑا کرنے کا۔ بالکل ویسے جیسے ایک جاسوس جائے وقوعہ کا ہر کونا چھانتا ہے، ہم بھی کمپنی کی مجموعی مالی صحت کو دیکھیں گے۔ یہ ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، جسے عام طور پر بیلنس شیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ 31 دسمبر کو لی گئی کمپنی کی مالی صحت کی ایک تصویر ہے، ایک سنیپ شاٹ۔ یہ ہمیں ایک نظر میں بتاتی ہے کہ کمپنی کے پاس کیا اثاثے ہیں اور اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور یہاں ہمیں ایک بہت اہم سراغ ملتا ہے۔ چونکہ یہ ایک انشورنس کمپنی ہے، اس کے زیادہ تر اثاثے تقریباً 88% کیش کی شکل میں نہیں ہیں، بلکہ مختلف جگہوں پر انویسٹ کیے گئے ہیں۔ یہ ان کے بزنس ماڈل کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نمبرز بھی کمپنی کی مضبوطی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے کل اثاثے ہیں 43.7 ارب، جبکہ اس کی ذمہ داریاں ہیں 41 ارب۔ سادہ لفظوں میں کمپنی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی دینداریوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کمپنی کی حالت تو اچھی ہے۔ اب تک کی تفتیش سے یہ تو صاف ہے کہ کمپنی منافع میں ہے اور مضبوط بھی ہے۔ تو اب ہم تفتیش کے سب سے اہم مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، فالو دا کیش، یعنی پیسے کے پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ثبوت ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ ڈاکیومنٹ جو اس سارے معاملے کو حل کر سکتا ہے، کیش فلو سٹیٹمنٹ۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں کیش کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ اس کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ پہلا، آپریٹنگ یعنی روزمرہ کے کام کاج کا پیسہ۔ دوسرا، انویسٹنگ یعنی اثاثے خریدنے یا بیچنے کا پیسہ۔ اور تیسرا، فائنینسنگ یعنی قرض لینے یا واپس کرنے کا پیسہ۔ یاد ہے نا، پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ میں ہم نے یہ بڑا سا نمبر دیکھا تھا، سال کا منافع 423 ملین سے بھی زیادہ۔ کاغذ پر تو یہ بہت شاندار لگ رہا ہے، لیکن یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ۔ کاغذ پر 423 ملین کا منافع دکھانے کے باوجود سال کے آخر میں کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں اصل جو نیا کیش آیا وہ تھا صرف 243 ملین۔ تو سوال یہ ہے کہ باقی کا پیسہ کہاں ہے؟ ایک بہت مشہور کہاوت ہے جو اس ساری صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، منافع ایک خیال ہے، کیش ایک حقیقت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سارا کیس کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ کاغذ پر منافع دکھانا ایک بات ہے اور بینک میں کیش ہونا
बिल्कुल दूसरी बात। اچھا جی، تو اب ہمارے پاس تمام ثبوت میز پر ہیں، سارے سراغ مل چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کیس پر حتمی فیصلہ سنایا جائے۔ تو چلیں ایک بار پھر سارے ثبوتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ منافع میں 50% سے زیادہ کا اضافہ ہوا، کمپنی کے اثاثے اس کی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور سب سے اہم سراغ، جو بھی کیش آیا اسے بینک میں رکھنے کے بجائے مستقبل کی گروتھ کے لیے دوبارہ انویسٹ کر دیا گیا۔ اور یہ ہے ہمارا حتمی فیصلہ۔ کمپنی ٹوٹی نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، بلکہ وہ اپنے منافع کو مستقبل میں مزید ترقی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ وہ جو گمشدہ ڈیویڈنڈ تھا وہ اصل میں غائب ہوا ہی نہیں تھا، اس سے جان بوجھ کر کمپنی کو مزید بڑا اور مضبوط بنانے کے لیے ری انویسٹ کیا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہر سرمایہ کار کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا آج ہاتھ میں تھوڑی سی رقم لینا بہتر ہے یا مستقبل میں ایک بہت بڑی اور زیادہ منافع بخش کمپنی میں حصہ دار بننے کا انتظار کرنا؟ یہی وہ اسٹریٹجک فیصلہ تھا جو اس کمپنی نے لیا، اور اب اس فیصلے کے پیچھے کی پوری کہانی ہمارے سامنے واضح ہے۔